اگر آپ کے گھر میں نمک ہے تو سمجھ لیجئے کہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا نمک آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ نمک جسے گھر کے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ نمک جسے گلے کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نمک کی بہترین بہت سے فائدے ہیں۔ لیکن آج نمک پر ایک ایسا روحانی عمل، ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یقین نہیں آتا تو اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا سا نمک رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، یہ عمل کریں، اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ یہ نمک جس کی تاثیر نمکین ہوتی ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، اور یہ دشمن کے منہ پر تالا لگانے کے لیے، اپنے گھر سے نحوستوں کے لیے، اپنے گھر سے غربت کے خاتمے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج تک آپ نے نمک کو صرف گھر میں استعمال کیا ہوگا، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ بندشوں کا شکار ہیں، رکاوٹوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، بے اولاد ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، یار اتنے فائدے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ آپ گن گن کر تھک جائیں گے، لیکن نمک پر اس روحانی وظیفے کے فائدے کم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار لازمی کرنا چاہیے۔ اگر ایک وظیفہ کرنے سے اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دے، آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ نمک ہر کسی کے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے کچن سے یہ نمک لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتانے جا رہا ہوں، بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ جلد بازی سے، کوتاہی سے، لاپرواہی سے پڑھیں گے تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ بیماروں کے لیے ہے۔ جو کوئی بیمار ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہے، شوگر کا بیمار ہے، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بیماری ساتھ نہیں چھوڑ رہی، تو بیماری سے نجات کے لیے نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، نرینہ اولاد کے خواہش مند ہو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہو، اور نرینہ اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ بعض اوقات انسان کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بائی بائی کو نہیں بلاتا، ساس بہو کو نہیں بلاتی، بہو ساس کو نہیں بلاتی، میاں بیوی میں فتنہ فساد اتنا ہے کہ طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے۔ یہ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس پر یہ قرآنی وظیفہ پڑھیں گے تو یہ نمک آپ کے گھر سے نحوست کو، بیماری کو، پریشانی کو، تنگ دستی کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ پھر ان تمام مسائل کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اللہ والو، اس نمک کے وظیفے کو میں نے 200 سے 300 لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں بتایا۔ اس گروپ میں لوگوں نے عمل کیا، لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ لوگوں کے میسیجز دیکھنے کے بعد یہ نمک پر خاص وظیفہ میں نے خود پڑھا، اور جب میں نے دیکھا کہ نمک پر یہ روحانی وظیفہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تمام امت مسلمہ کے حوالے کرنے چاہیے۔ میرا مقصد آپ کو آج سے وہ اعمال، وہ تسبیحات، وہ وظائف بتانا ہے جن کے بے حد فائدے ہیں، جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو پڑھنے سے اللہ حاجت کو پوری کرتا ہے، جن کو پڑھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، نحوستیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے ہیں، قرض داروں کے قرض اتر جاتے ہیں۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ ایک بہن جو اپنی کارگزاری بتاتی ہیں کہ میں نے نمک پر یہ وظیفہ تب کیا جب میرے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے، میرے شوہر کے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پوری فیملی
میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، تمام کے تمام افراد مجھے اپنی جوتی کی خاک سمجھتے تھے، جس کا جو دل کہتا تھا کہہ دیتا تھا۔ میں نے اک کر تھک ہار کر اپنے شوہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے بات کی۔ شوہر بیچارہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ شوہر سے لڑائی ہو گئی، شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور حالات یہاں تک آن پہنچے کہ طلاق کی نوبت آن پہنچی۔ پھر میں نے آپ کا یہ وظیفہ پڑھا جو آپ نے واٹس ایپ گروپ میں بتایا۔ میں نے نمک پر یہ خاص وظیفہ آپ کے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا۔ پوری ویڈیو کو میں نے تحمل کے ساتھ سن کر اس عمل کو کیا۔ اللہ نے اتنی تاثیر عطا فرمائی کہ پہلے تو شوہر خود آ کر مجھے گھر سے لے گیا۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ شوہر جو مجھے گھر سے لڑ کر نکالا تھا وہ خود لے گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شوہر نے کہا کہ آپ جو بھی وظیفہ جو بھی کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں۔ اس نے میرے دل کو بڑا سکون و قرار عطا فرمایا ہے۔ میں نمک کا یہ وظیفہ چند دن کرتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا بند کاروبار چل پڑا۔ اتنے خراب ملکی حالات میں جب مارکیٹیں بند ہیں، مارکیٹوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، بڑے بڑے تاجر میرے شوہر کے کہنے ہیں کہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار چل پڑا۔ اور مجھے سمجھ لگ گئی کہ جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ کے اعمال پر یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور اس کے راستے میں کبھی پریشانی نہیں آتی، کبھی مصیبت نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ میں پڑھتی رہی، میرے شوہر کو کامیابی ملتی رہی، اور آج حالات یہ ہیں کہ وہ تمام کے تمام گھر والے جو نہ میری عزت کرتے تھے نہ میرے شوہر کی عزت کرتے تھے، جو ہمیں منہ تک نہیں لگاتے تھے، خود اچھا کھاتے تھے اور ہمیں پوچھتے تک نہیں تھے، آج وہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ایک تو میرے شوہر کا کاروبار چل گیا، گھر سے گھریلو ناچاکیاں ختم ہو گئیں، دوسرا اللہ نے مجھے بڑی عزت بڑی شہرت سے نوازا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی نحوستوں سے نکل کر، گھر کی گھریلو ناچاکیوں سے نکل کر سکون چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ تھوڑا سا نمک آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا نمک آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ یہ نمک پر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سے کامیابی کے کومنٹس میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے حوالے کی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گی، بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں عمل پڑھنا پڑے گا۔ عمل نہایت آسان ہے، نہایت چھوٹا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنے والا ہو، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا یقین کامل اس کا پیر کامل۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دل میں وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے دل میں بدگمانی ہے تو پھر کامیابی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یقین کر کے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کامیابی 100% گارنٹی مل کر رہے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے، نحوست آئے، بے روزگاری آئے، رشتوں میں بندش آئے، کاروباری مسائل آئیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں آئیں، کاروبار چلتا بند ہو جائے، تو یہ تھوڑا سا نمک لے کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی بھی نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ اس عمل کو صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ صرف آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 3 بار وظیفہ درود پاک پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور نمک جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے، آپ کے گھر میں استعمال ہونے والا نمک ہے، یہ کوئی خاص نمک نہیں۔ گھر کے راشن سے تھوڑا سا نمک لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور 1 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے
آغاز کریں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت و سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر نمک جو آپ نے سیدھے ہاتھ پر رکھا ہے مٹھی کو بند کر لیں، اور نہ ہی آپ کے پاس موبائل ہو۔ یہ چیزوں کا مطلب صرف یہ ہے کہ توجہ صرف رب کی رحمت کی طرف ہو۔ عمل میں بہت خاص بتا رہا ہوں، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر گلہ شکوہ کرنا ہے کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے مٹھی نمک میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لیا، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ اگر تو آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، نحوستیں ہیں، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر یا قہارو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھنے سے جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، نظر بد کے، حسد کے، جادو جنات کے اثرات ہوں گے، یا قہارو پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور جب آپ کے راستے کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو غیب سے نوازے گا۔ آپ نے 11 بار یا قہارو 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 کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جسے پڑھتے ہی غیب سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی فرشتہ ہے، ایک ایسا غیبی موکل ہے جو آپ کی تمام نحوستوں کو دفن کر دیتا ہے، اور جب آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، وار یعنی کہ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اب اللہ کریم کے سامنے جو بھی وظیفہ کرو گے وہ کامیاب ہوگا۔ جب تک آپ کی بندشیں نہیں ٹوٹیں گی، آپ کے راستے کی رکاوٹیں نہیں ہٹیں گی، نحوستیں نہیں ختم ہوں گی، آپ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یا قہارو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ سے کامیابی لینے کا وظیفہ ہے، اللہ سے اپنا مقصد پورا کروانے کا وظیفہ ہے، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ بے نسلہ کہتے تھے، ابتر کہتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے، اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ اللہ نے سورہ کوثر عطا فرمائی کہ تمام بے نسلیں ہیں، آپ قائم ہیں، آپ دائم ہیں، آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے۔ اس لیے جو سورہ مبارکہ اللہ کے حبیب کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، مصیبتوں سے نکال سکتی ہے، ڈپریشن سے نکال سکتی ہے، وہ آپ کی اور میری حاجات کو کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر نمک پر پھونک مارنی ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماری، پھر دوسری بار سورہ کوثر پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار سورہ کوثر مکمل ہونے کی دیر ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بعض اوقات تو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے تقدیر بدل جاتی ہے، بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے نمک پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ رزق، کامیابی، شہرت کے لیے بہترین عمل ہے۔ اب جو آپ نے آخری تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ کافرون کا وظیفہ ہے۔ سورہ کافرون ہر کسی کو آتی ہے۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ نے سورہ کافرون کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، 3 بار درود پاک، 11 بار یا کہارو، 11 بار سورہ کوثر، 11 بار سورہ کافرون کو پڑھنا ہے اور وظیفہ مکمل۔ آپ نے 11 بار یا کہارو پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے، 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے، 11 بار سورہ کافرون پڑھ کر نمک پر پھونک مارنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 3 اعمال 11 بار پڑھ کر نمک پر پھونک مار لیں گے، وظیفہ مکمل کر لیں گے، پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو چلی جاتی ہے اور وہ اس پر عمل کر کے اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے نمک کا کیا کرنا ہے۔ اس نمک کو آپ نے کسی شاپر میں یا کسی سفید کاغذ میں ڈال کر بند کر لینا ہے، لپیٹ لینا ہے، اور اس نمک کو آپ نے اپنے کچن میں موجود کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ توجہ، اپنے کچن میں موجود کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہے۔ 1، دکان کے گلے میں رکھ سکتے ہیں۔ 2، اپنے گھر کی لوکر جہاں آپ قیمتی اشیاء رکھتے ہیں۔ 3، چوتھا، اپنے گھر کے مین گیٹ، مین دروازہ جہاں سے ہم گلی یا سڑک سے انٹر ہوتے ہیں، مین دروازے پر اندر والی سائڈ پر لٹکا سکتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ جس کی دکان پر مسئلہ ہے، رزق کی کمی ہے، وہ دکان کے گلے پہ رکھے۔ جس کے پیسوں میں برکت نہیں، بے سکونی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جلد خرچ ہو جاتا ہے، وہ اپنے لوکر میں رکھے۔ جس کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اپنے کچن میں رکھے۔ اور جو اپنے گھر میں سکون چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، گھر میں خیریں چاہتا ہے، برکتیں چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، وہ اپنے مین دروازے پر اس نمک کو بتائے گئے طریقے سے لٹکا دے۔ اب جس کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کے لحاظ سے اس نمک کا استعمال کرے۔ لٹکانے کے بعد پہلے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، اس لیے اللہ کا ضرور شکر کریں۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے کسی بھی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سچی توبہ کے بعد جب دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ انشاءاللہ
یہ نمک جب تک آپ کے گھر میں موجود رہے گا یہ تمام نحوستوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ 7 دن تک یہ نمک آپ نے پڑا رہنے دینا ہے۔ 7 دن کے بعد اس نمک کو آپ نے اٹھا کر چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ چلتا پانی نہر، دریا، ندی، نالا کچھ بھی ہو سکتا ہے، چلتے پانی میں بہانے کی دیر ہے۔ دنیا کی تمام پریشانیاں کبھی آپ کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔